السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سولو ٹیکسونومی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بلوم ٹیکسونومی کو ڈسکس کیا تھا، اس ویڈیو میں ہم سولو ٹیکسونومی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سولو بیسیکلی ایبریویشن ہے چار ڈفرینٹ ورڈز کا۔ ایس اسٹینڈ فار اسٹرکچر، او اسٹینڈ فار آبزروڈ، ایل اسٹینڈ فار لرننگ اور او اسٹینڈ فار آؤٹ کم۔ اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم ٹیکسونومی، یعنی جو آؤٹ کم ایک ٹیچر جو ہے وہ آبزرو کرے گا تو اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سولو ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ ٹیکسونومی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلاسیفیکیشن کو کہتے ہیں، درجہ بندی کو کہتے ہیں۔ اس میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے 5 لیولز ہیں اور ان کی ہم نے درجہ بندی کی ہوئی ہے لوور سے ہائیسٹ کی طرف، تو اس کو ٹیکسونومی کہا جاتا ہے۔ دا اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز اے ٹیکسونومی از اے ماڈل، یہ ٹیکسونومی کی ڈیفینیشن ہے سولو ٹیکسونومی کی۔ سولو ٹیکسونومی از اے ماڈل that describes the level of increasing complexity in understanding of a subject. It has 5 levels. اس میں انکریزنگ ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، یہ ابھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہر لیول، پہلا لیول سمپل ہے، دوسرا اس سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، اور جو ہائیسٹ ہے وہ سب سے ڈیفیکلٹ لیول اور سب سے کمپلیکس لیول ہوگا۔ پہلی مرتبہ 1982 میں بگز اینڈ کولز نے 1982 میں سولو ٹیکسونومی انٹروڈیوس کروائی تھی، اور اس کے 4 لیول تھے۔ وہ کون سے تھے لیول؟ یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ تھے۔ اس کے بعد بگز اینڈ کولز نے 1982 میں دی، اور کولز نے 1999 میں اس کو 5 لیول کے ساتھ ریوائز کیا۔ کون سا لیول مزید اس میں ایڈ کیا؟ پری اسٹرکچرل لیول۔ یہ جو پری اسٹرکچرل لیول ہے یہ جو ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ They explain the level of growing complexity in a learner's understanding of a performance task or a subject۔ ایک بچے کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح انڈرسٹینڈ کیا اور کس طرح وہ اس کو پرفارم کرتے ہیں، اس چیز کو انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہیرارکی میں 5 لیولز میں ایکسپلین کیا۔ اٹ سپورٹس دا ٹیچرز ٹو کلاسیفائی learning outcomes in terms of their complexity, enabling teachers to assess student works in terms of its quality and depth as opposed to the quantity of items achieved۔ ایگزام میں ہمارے ہاں سولو ٹیکسونومی یونی اسٹرکچرل 17%، ملٹی اسٹرکچرل 66% اور ریلیشنل جو ہے یہ 17% یوز کیا جا رہا ہے۔ اب ہم ان کے لیولز کو دیکھتے ہیں۔ لیولز میں ان کی 2 کیٹیگریز ہیں، سرفیس کیٹیگری اور ڈیپ کیٹیگری۔ سرفیس کیٹیگری کا مطلب بالکل سرفیس لیول کا نالج ہے بچے کو کسی بھی ٹاپک کا، سپرفیشل، اس کو ڈیفینیشن پتہ ہے بس، اور اس کو ایگزامپل کا پتہ ہے، مین کریکٹرز کا پتہ ہے، اسے آگے نہیں پتہ کسی ڈیٹیل کا کہ اس کے کیا بینیفٹ ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں پہ استعمالات ہیں اس کے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں نہیں پتہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ کیٹیگری۔ سرفیس میں پری اسٹرکچرل، یونی اسٹرکچرل اور ملٹی اسٹرکچرل، یہ 3 سب لیولز آتے ہیں، ان کو ہم سٹیج یا لیولز کہتے ہیں، موسٹلی لیول کہتے ہیں۔ تو سرفیس کیٹیگری میں 3 اس کے لیولز آتے ہیں سولو ٹیکسونومی کے، پری اسٹرکچرل، یونی اسٹرکچرل اور ملٹی اسٹرکچرل، اور ڈیپ میں ریلیشنل اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ آتے ہیں۔ یہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں تو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ پری اسٹرکچرل یہ ہے کہ بچے کو کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتہ، کچھ بھی، ٹھیک ہے، بچہ اگر اس کو کوئی آئیڈیا ہے بھی تو بھی وہ اس کو میننگ لیس وے میں جواب دیتا ہے۔ مثلا ٹیچر پوچھتا ہے بیٹا واٹ از یور نیم، بچہ آگے سے کہتا ہے واٹ از یور نیم، ٹھیک ہے، تو بچہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا اس لیول پہ۔ ناٹ شیور اباؤٹ دا ٹاپک، ریسپونڈ ارریلیونٹلی اور ان اے میننگ لیس وے، واٹ از یور نیم، واٹ از یور نیم، یہ اس کے ایگزامپل۔ دوسرا لیول ہے اس کا سرفیس کیٹیگری کا یونی اسٹرکچرل۔ اس میں بچہ ایک اسپیکٹ دیکھتا ہے، مثلا صرف اسے یہ پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کانوں سے سنتے ہیں، اب اس کو آگے نہیں پتہ کہ کیسے سنتے ہیں، کیا اس کی فنکشننگ ہے، کیسے آواز آتی ہے، سینڈر کون ہے، ریسیور کون ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں پتہ۔ انڈرسٹینڈ اونلی 1 اسپیکٹس آف آ ٹاپک، صرف ایک پہلو ہی اسے یاد رہتا ہے یا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یونی اسٹرکچرل۔ یونی سے ایک ہے، اسٹرکچرل کا مطلب اس کا اسٹرکچر ہے، تو ایک اسٹرکچر کا اس کو آئیڈیا ہے یا ایک کانسیپٹ کا اسے پتہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ملٹی اسٹرکچرل۔ تو ملٹی اسٹرکچرل میں سیورل اسپیکٹس ایک بچہ انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے لیکن ان کو آپس میں ریلیٹ نہیں کرتا۔ مثلا آواز پروڈیوس کرنے والا کون ہے اور ریسیو کرنے والا کون ہے،
ان چیزوں کا اسے ابھی آئیڈیا نہیں ہے، آواز کیسے جو ہے وہ پہنچتی ہے ہمارے کانوں تک اور کیسے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ کیسے ہم رسپانس دیتے ہیں، تو ان چیزوں کا اسے نہیں پتہ، لیکن ان کا پتہ چل جاتا ہے لیکن ان کو آپس میں انٹیگریٹ نہیں کر پاتا، یعنی سینڈر کون ہے، ریسیور کون ہے، سوری یہ چیزوں کا اس کو پتہ چل جاتا ہے اس لیول پہ آ کے ملٹی اسٹرکچر میں، لیکن ان کو آپس میں انٹیگریٹ نہیں کرتا۔ مثلا یہاں پہ ٹیچر اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ویکینڈ کہاں پہ گزارا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دوپہر کو ہم گئے تھے پارک میں، اور صبح پھر ہم نے ناشتہ کیا تھا، پھر شام کو ہم نے جو ہے وہ مووی دیکھی، اور عصر ٹائم ہم جو ہے وہاں پہ چاچو کے گاؤں کے باغ میں گئے تھے، اور رات کو ہم سو گئے۔ یعنی وہ ان کو آپس میں انٹیگریٹ نہیں کر پا رہا لیکن بتا رہا ہے۔ اس سے اگلی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریلیشنل، یہ ڈیپ جو کیٹیگری ہے اس میں آتی ہے کہ بچہ انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے ڈفرینٹ کنسیپٹ کو ایٹ اے ٹائم، اور ان کو آپس میں ریلیٹ بھی کر سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے، سیکوینس بھی بتا سکتا ہے۔ مثلا وہی ایگزامپل ہے وٹ یو ڈیڈ آن ویکینڈ، اب یہاں پہ بچہ صبح سے لے کر شام تک کے کیے جانے والے کام ایک سیکوینس میں بتائے گا۔ اور لاسٹ ون ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ۔ اب یہاں پہ ایک بچہ جو اس نے انڈرسٹینڈ کی ایک چیز، ایک سنگل اسپیکٹ، پھر اس کا ملٹی اسٹرکچرل اسپیکٹ دیکھا اور پھر ان کو ریلیٹ بھی کر لیا، اب اس لیول پہ یہ ڈیپ کیٹیگری کا دوسرا لیول ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ۔ اس لیول پہ آ کے بچہ ان کو ریلیٹ کرتا ہے، جو چیزیں اس نے جوڑی ان کو انٹیگریٹ کرے گا، انٹیگریٹ کر کے اپلائی کرے گا، اور اس کو کسی بھی نئی سچویشن میں اپلائی کرے گا۔ یعنی جو کویسچن جو لرننگ اس کی ہو گئی ہے، جس سچویشن میں بچہ جائے گا اس کو اس سچویشن میں وہ اپلائی کرے گا۔ ایبلٹی ٹو جنرلائز اپلائی آلریڈی گینڈ انٹیگریٹڈ نالج ان نیو سچویشن، جو اس نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے نالج اس کو نئی سچویشن میں وہ کیا کرے گا، اپلائی کرے گا۔ ایبلٹی ٹو کریٹ نیو آئیڈیاز آفٹر ہیونگ ماسٹر آن سبجیکٹ، جب اس کو ایک سبجیکٹ کے اوپر، ایک ٹاپک کے اوپر اس کو کمانڈ ہو گئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ نئی چیزیں وہ بچہ ایکسپلور کرتا ہے۔ مثلا واٹ از ایسڈ رین، تو ایسڈ رین کی اس نے ڈیفینیشن دیکھی ہے، تو یہاں پہ آ کے بچہ کیا کرے گا، اچھا یہ جو دھواں اب ہمارے چمنی سے اوپر جا رہا ہے یہ بھی ایسڈ رین کا باعث ہے، یہ جو موٹر بائک کے سائلنسر سے جو اسموک نکل رہا ہے یہ بھی ہماری ایسڈ رین کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح کی فریزر ہے، فوٹو کاپی مشین ہے، وہ اس سے دیکھا گا یہ بڑی زہریلی گیس، پنجنٹ سی اسمیل والی گیس نکل رہی ہے، تو یہاں سے جو یہ بھی ہماری ایسڈ رین کا باعث بنے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی بچہ اپلائی کر رہا ہے، وہ جہاں پہ وہ جو اس نے پڑھی تھی چیزیں دیکھ رہا ہے تو وہ ان کو اپلائی کر رہا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے سولو ٹیکسونومی۔ تو یہ اس کی مزید ایلیبریشن ہے کہ پری اسٹرکچرل میں آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس ٹاپک، اسے نہیں پتہ کہ یہ سرکل ہے کیا چیز ہے۔ آئی ہیو ون آئیڈیا اباؤٹ دا ٹاپک، اس کو صرف ایک آئیڈیا کا پتہ ہے۔ ملٹی اسٹرکچرل میں اس کو کافی سارے آئیڈیاز کا پتہ ہے لیکن ان کو آپس میں جوڑ نہیں سکتا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو 3 آئیڈیاز کا پتہ بھی ہے اور یہ ان کو جوڑ بھی رہا ہے، اور یہ 3 آئیڈیاز ہیں تو وہ ان سے ریلیٹڈ ایک نیا آئیڈیا ڈیولپ کر رہا ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ میں۔ تو یہ جو ہے سولو ٹیکسونومی بگز اینڈ کالج کی 1982 اور 1999 میں پریزنٹ کی گئی تھی۔ امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم سولو اور بلوم کو کمپیئر کریں گے اور اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی کر لیں، اور میری اسی کنٹینٹ کے اوپر ایک میں نے بک لکھی ہوئی ہے، بہت ہی اچھی بک ہے، مارکیٹ کی سب سے اچھی بک ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں آن لائن، یا آپ ہماری آن لائن کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، 0300601374 اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری آن لائن کلاسز میں ڈیلی لیکچر ہوتا ہے، ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر مڈ ٹیسٹ، پری ٹیسٹ، پوسٹ ٹیسٹ، فائنل ٹیسٹ، پریکٹس ٹیسٹ، یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ یا اگر آپ بک بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہی نمبر ہے 0300601374۔ السلام علیکم۔